ابھی فیصلہ ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، 3 روپے ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے، یعنی کہ آپ کا روپیہ کی پوزیشن 3 بہتر ہوئی ہے۔ اور اس کا امپیکٹ میں ذرا آسان الفاظ میں جو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 3 روپے جو روپے کی قیمت میں بہتری آئی ہے، ہمیں جو اپنے بیرونی قرضے ادا کرنے تھے پاکستان کو، اس کے اوپر چند گھنٹوں میں 450 ارب روپے 450 بلین روپیز کا فرق پڑا ہے، یعنی کہ 3 روپے ڈالر کی کمی کی وجہ سے ڈائریکٹ فائدہ جو پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی عوام کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو ڈائریکٹ فائدہ وہ 450 ارب روپے کا ہو۔ اور اسی طریقے سے جب یہ غیر یقینی کی فضا کمپلیٹلی دم توڑ جائے گی اور آپ اپنے انویسٹر کو کانفیڈنس دیں گے، اپنی معاشی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو امپیکٹ ہے یہ اسی طریقے سے بہتری کی طرف جائے گا۔ دوسرا بیرومیٹر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسٹاک ایکسچینج، کہ آج جمعے کی نماز سے پہلے تک 650 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے، پی ایس ایکس انڈیکس جو ہے، یعنی کہ اربوں روپے کا کاروبار جنریٹ ہوا آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں، جس کا فائدہ اگین آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو، آپ کو، مجھے ہو رہا ہے، کیونکہ جب 650 پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹر ایک بار پھر آپ کی مارکیٹ کا رخ کر رہا ہے، وہ پیسے لگانے کو آپ کے ملک میں تیار ہو رہا ہے، اور جب پیسے آپ کے ملک میں لگیں گے تو آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگی، آپ کے زر مبادلہ کی سچویشن بھی بہتر ہوگی۔ یہ ہے فائدہ۔ ابھی عمران خان گیا نہیں ہے، ابھی عمران خان آج بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہے، آج بھی جانے کا کوئی موڈ ان کا نہیں لگ رہا، کل تک تو لگتا ہے وہ رہیں گے۔ 10:30 بجے انشاءاللہ اسمبلی کا اجلاس کال ہو جائے گا، اور جب کال ہوتا ہے اجلاس تو انشاءاللہ میجورٹی کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا پارلیمان اپنا آئینی جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 95 کے تحت عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں گے اور اپنا نیا قائد اعوان منتخب کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جمہوریت کی جیت ہے، جو آئین سے محبت کرتے ہیں، قانون سے محبت کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی جیت ہے کہ پہلی بار ماضی میں یا تو مارشل لا لگ جاتا تھا یا 58(2)B کے تحت پارلیمان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا، لیکن کبھی بھی پارلیمان کے ممبران نے کسی عوام دشمن حکومت کو خود گھر نہیں بھیجا۔ یہ پہلی بار تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، مولانا فضل الرحمان شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، تمام جمہوریت آئین پسند قوتوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جاتے جاتے آخری وقت چل رہا ہے تو یہاں پہ بھی شرارت لوگوں کو سوج رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عمران خان پھر سرپرائز دے گا۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کا جو سرپرائز تھا وہ ان کے لیے شوق میں تبدیل ہو گیا، اور وہ اردو والا شوق نہیں، انگلش والا شوق ہے، اور اس وقت ان کو شوق ایبزاربر کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کو، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ 3 اپریل تک یہی لوگ سپریم کورٹ کی تعریف کر رہے تھے، اور آج کل رات کے فیصلے کے بعد اب ان لوگوں نے الزامات سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر لگانا شروع کر دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب عمل ہے۔ خدارہ یہ جو غیر یقینی کی فضا ہے، آئین شکنی کی فضا ہے، قانون شکنی کی فضا ہے، اس کو ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اب سٹیبلٹی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک صرف بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مانیٹری پالیسی میں کل 250 پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ہے۔
اور آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 12.5% پر کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا انفارچونیٹ کہہ لیں یا غلط عمل ہے. کیونکہ کل مانیٹری پالیسی اناؤنس نہیں ہونی تھی. کل تو جشن کا سما تھا, غیر یقینی کو ختم کرنے ہم جا رہے تھے. مانیٹری پالیسی کا شیڈیول بنتا ہے اور کل کوئی شیڈیول نہیں تھا اسٹیٹ بینک کا کہ وہ نئی مانیٹری پالیسی اناؤنس کریں گے, جس کے تحت انہوں نے کل مانیٹری پالیسی اناؤنس کی اور 250 بی پی ایس انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر کے جو شرح سود وہ 12.5% پر لے گئے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عمل نہیں ہوا ہوتا تو آج شاید اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی اضافہ ہوا ہوتا. یہ اس طرح کے حربے ایک بار پھر غیر یقینی کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو اب سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ جو آپ استحصال آپ نے کیا ہے, تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. لیکن جاتے جاتے بھی آپ نے پھر شرارت کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں ان شریر لوگوں کو بعد آنا چاہیے شرارت کرنے سے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک بار پھر اس ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے ہم سب کو اس غیر یقینی کی فضا کو ختم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اس امید کے ساتھ کہ ایک مشکل وقت ہم نے کراس کر لیا, لیکن ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور مشکلات آنی ہیں. ہمیں ان مشکلات کا بہادری کے ساتھ سامنا کرنا ہے, ان کی شرارتوں کو روکنا ہے تاکہ صحیح معنوں میں پاکستان کی عوام کی آئین و قانون کے مطابق خدمت کی جا سکے. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کل کے فیصلے کے باوجود روپے